اگرچہ ہندوستان بھر کے بہت سے بڑے شہر ذاتوں پر اتنے بھاری اثر و رسوخ سے دور ہو چکے ہیں، یہ نظام ملک بھر کے دیہاتوں میں اب بھی بہت زیادہ رائج ہے۔ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کون کہاں رہ سکتا ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے، وہ کس سے بات کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ کیا انسانی حقوق ان کے پاس ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ملک کی ثقافت میں بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے رہنما خطوط اور اثرات آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہیں گے۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 10 میں سے 3 ہندوستانی 30% اپنے آپ کو عام زمرہ کی ذاتوں کے ارکان کے طور پر پہچانتے ہیں، جو ہندوستان کے ذات پات کے نظام کے اوپری حصے میں ایک وسیع گروپ ہے جس میں متعدد درجہ بندی اور ذیلی درجہ بندی شامل ہے۔ عام زمرے میں سب سے زیادہ ذات برہمن ہے، تاریخی طور پر پادری اور دیگر مذہبی رہنما جنہوں نے بطور معلم بھی خدمات انجام دیں۔ آج صرف 4% ہندوستانی برہمن کے طور پر پہچانتے ہیں۔ زیادہ تر ہندوستانیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس عام زمرے کے گروپ سے باہر ہیں۔ اپنے آپ کو درج فہرست ذاتوں، اکثر دلت کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخی طور پر اچھوت کے نام سے جانا جاتا ہے، درج فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات بشمول ایک چھوٹا فیصد جو کہتے ہیں کہ وہ ہیں انتہائی پسماندہ طبقات کا حصہ۔ پھر بھی ہندوستانی اپنی سماجی زندگی کو زیادہ تر ذات پات کے درجہ بندی کے اندر چلاتے ہیں۔ ہندوستانیوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ ان کے قریبی دوست زیادہ تر ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں تقریباً 1/4 24% شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے تمام قریبی دوست ان کی ذات سے ہیں، اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی کمیونٹی میں مرد اور عورت دونوں کو دوسری ذاتوں میں شادی کرنے سے روکا جائے، حالانکہ یہ نظریہ علاقے کے لحاظ سے وسیع پیمانے پر مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وسطی علاقے میں تقریباً 8 میں سے 10 ہندوستانی 82% کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے بین ذات کی شادیوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اس کے مقابلے جنوب میں صرف 35% ایسے ہیں جو ایسی شادیوں کو روکنے کے بارے میں سختی سے محسوس کرتے ہیں۔ ذات پات کے نظام کی اصل ہو سکتا ہے کہ اپنے سیکھا ہو کہ اسکول میں عالمی تاریخ کی کلاس میں ذات پات کا نظام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے سوچا ہو کہ یہ ایک تاریخی نظام ہے جو ماضی میں بہت پہلے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن دیگر سماجی تقسموہے کے برعکس جو ہم نے پوری تاریخ میں دیکھے ہیں، یہ آج بھی ہندوستان میں زندگی کے زیادہ تر حصے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں شامل ہے کہ آپ کہاں رہ سکتے ہیں، آپ کون سی نوکری کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کون سا پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ریوائنڈ کرنے دو۔ ذات پات کے نظام کی جوڑیں ہندو مذہب کے کرما اور تناسخ کے عقیدے میں گہری ہے۔ 3000 سال سے زیادہ پرانا ذات پات کا نظام ہندوؤں کو 4 اہم زمروں میں تقسیم کرتا ہے: برہمن، کیشتر، ویشیا اور شودر، اس بنیاد پر کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں کون تھے، ان کے کرما، اور وہ کس خاندانی سلسلے سے آئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نظام کی ابتدا برہما سے ہوئی ہے، جو کہ تخلیق کے ہندو خدا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ برہمن برہما کی آنکھوں اور دماغ کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس لیے اکثر استاد اور پجاری ہوتے ہیں۔ کشتر اس کے بازوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اکثر جنگجو ہوتے ہیں۔ ویشیا اس کی ٹانگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اکثر کسان تاجر ہوتے ہیں، اور شودر اس کے پیروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اکثر مزدور ہوتے ہیں۔ یہاں 4 اہم ذاتوں کی تقسیم ہے۔ برہمن اعلیٰ ترین اور معزز ذات، یہ لوگ اکثر پادری یا استاد کی نوکری پر فائز ہوتے ہیں۔ کیشتر دوسری ذات، یہ لوگ اکثر روایتی طور پر جنگجو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ اکثر کسان، تاجر یا سوداگر کی نوکری کرتے ہیں۔ ویشیا تیسری ذات، یہ لوگ اکثر کسان، تاجر یا سوداگر کی نوکری پر فائز ہوتے ہیں۔ شودر چوتھی ذات، یہ لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جو دستی مزدوری کرتے ہیں۔ اگرچہ 4 اہم ذاتیں ہیں، لیکن یہ نظام ہزاروں ذیلی ذاتوں میں تقسیم ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو مزید تقسیم کرتا ہے۔ مزید برآں ایک پوری الگ ذات ہے جسے معاشرہ اتنا گھٹیا مانتا ہے کہ انہیں سسٹم کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اچھوت عدالت۔ وہ معاشرے سے بالکل دور ہے، اونچی ذات والوں کے درمیان رہنا منع ہے۔ ہندوستان کے ذات پات کے نظام کے بارے میں کچھ حقائق یہ ہیں۔ برہما 4 سروں والا 4 ہاتھ والا دیوتا جس کی عبادت ہندو کائنات کے خالق کے طور پر کرتے ہیں۔ ذات پات کا نظام برہما کے اوپر بیان کردہ 4 اہم ذاتوں کے غوطہ خوری کے مظہر پر مبنی ہے۔ مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دلتوں، اچھوت کو برابری دلانے کے لیے کام کیا۔
وہ اچھوتوں کو ہریجن کے طور پر حوالہ دیتے تھے، یعنی خدا کے بچے۔ آپ کی ذات پیدائش کے وقت آپ کے خاندان کی ذات کی بنیاد پر تفویض کی جاتی ہے۔ ذات پات کے نظام کو سب سے پہلے ہندو مت میں بیان کیا گیا تھا، منوں کے قوانین، جو تقریباً 250 قبل مسیح لکھا گیا تھا۔ دلتوں کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی پانی کو بانٹنے، ایک ہی گلی وغیرہ کو اونچی ذات کے طور پر استعمال کرنے پر پابندی ہے۔